کیا بچہ گود لینا جائز ہے؟ یعنی بہت سے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے چمن میں کوئی گل نہیں کھلتا اور اولاد کی نعمت انہیں میسر نہیں ہوتی، تو کیا وہ کسی اور سے جو ہے بچہ لے کر جو ہے اس کی پرورش کر سکتے ہیں اور اسے اپنا بچہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے شریعت کی یہ ہدایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اس میں فرق رکھا ہے۔ جس کو جو چاہا نعمت عطا کر دی۔ ہر آدمی کو اولاد کی نعمت کا میسر آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کو اولاد کی نعمت میسر نہیں ہے تو اس پر مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، خود ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں کہ 11 سال بعد 14 سال بعد جو ہے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مستقل جو ہے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس درمیان کوئی جو ہے کسی بچے کو گود لینا چاہے تو کیا لے سکتا ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص کی کوئی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو پھر بھی وہ کسی کو لے کر پالنا چاہے تو اس طرح کسی بچے کو لے کر پال لینا جائز ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لے کر پالنا تو جائز ہے، چاہے خود کے یہاں اولاد ہو یا نہ ہو۔ اگر دوسرے کے کسی بچے کو لے کر پالنا چاہتا ہے تو لے کر پال سکتا ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ لے پالک بچوں کی نسبت ان کے حقیقی والدین ہی کی طرف کی جائے جن کی پشت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے شرعاً وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ البتہ گود میں لینے والے کو پرورش، تعلیم و تربیت اور ادب و اخلاق سکھانے کا ثواب ضرور ملے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ لوگ لے پالک اور منہ بولے اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور و رواج کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولے اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے، منہ بولی اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، اور لے پالک اور منہ بولی اولاد کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے، اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری کاغذات میں بچے کی ولدیت کے خانے میں اصل والد کا نام لکھا جائے۔ البتہ پرورش کرنے والے کے نام بطور سرپرست لکھا جا سکتا ہے۔ نیز اس میں اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر گود لینے والا یا والی اس بچے کے لیے نامحرم ہو تو بالغ ہونے کے بعد پردے کا اہتمام کیا جائے۔ محض گود لینے سے محرمیت قائم نہیں ہوتی، یعنی صرف گود لینے سے محرم نہیں بن جائے گا۔ البتہ اگر گود لینے والی عورت کی بہن اس بچے کو رضاعت کی مدت میں اپنی بہن کو دودھ پلا دے تو یہ عورت اس کی رضاعی خالہ بن جائے گی۔ اس صورت میں گود لینے والی سے بچے کے پردے کا حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بچی گود لی ہو تو شوہر کی بیوی یا بہن وغیرہ اس کو مدت رضاعت میں دودھ پلا دے۔ تیسرا یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں بھی گود لینے والے کو باپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ تو گود لینا جائز تو ہے، لیکن ان 3 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1 تو جب جو ہے سرکاری کاغذات وغیرہ میں یا کہیں اس کے والد کے نام لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس کو وراثت میں شریک نہیں کیا جا سکتا، یعنی باپ کے مال میں وہ وارث نہیں بنے گا، جس نے گود لیا ہے اس کے مال میں وہ وارث نہیں بنے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ صرف گود لینے سے وہ محرم نہیں بن جائے گا، بلکہ گود لینے کے بعد ضروری ہے کہ اس کو چھوٹا ہونے کی حالت میں دودھ پلا دے عورت۔ مثلا کسی نے کوئی بچہ گود لیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے یا اپنی بہن کے ذریعے سے اس کو دودھ پلوا دے۔ تو اس طریقے سے وہ بچہ پھر محرم کے اس میں آ جائے گا اور محرمیت اس سے